اچھا، تو آج کل نا انسٹاگرام کھولو تو نئی سے نئی بات پتہ چلتی ہے نا. جیسے کہ پچھلے دنوں میں نے ایک ریل دیکھی جس میں وہ بتا رہا تھا کہ ہم تو وتری غلط پڑھتے آئے ہیں، اس طرح سے نہیں پڑھتے، اس طرح سے نہیں پڑھتے. نیچے کامنٹس پڑھے تو بہت سے لوگوں نے جو صحیح کہا ہوا تھا، بہت سے لوگوں نے کہا ہوا تھا کہ اس کا مطلب کہ ہم نے اپنی ساری زندگی غلط نمازیں پڑھی ہیں، اب ہم کیا کریں گے. اور کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ غلط بتا رہا ہے. پھر اس کے بعد دوسرے مولویوں کی ویڈیوز آ جاتی ہیں کہ نہیں وہ غلط بتا رہا ہے، اس طرح سے پڑھتے ہیں. تو میں اتنی کنفیوز ہونے لگ گئی کہ یار مطلب ہو کیا رہا ہے آج کل. اور ایک دن میرے سامنے وہ ویڈیو آئی کہ جو روزہ کھولنے کی دعا ہوتی ہے، اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، یہ غلط ہے. یہ روزہ افطار کرنے کی دعا نہیں ہے، ایک اور دعا ہے، وہ بھی افطاری کے بعد پڑھنی ہوتی ہے. اب میں سوچوں کہ یار میں ہو گئی ہوں اب 29 سال کی، اور تقریباً 12 سے 13 سال کی میں تھی جب روزے رکھنے شروع کر دیے تھے. پھر کچھ ٹائم کے بعد سارے رکھنے شروع کر دیے تھے، بیچ میں تھوڑے بہت رکھتے ہی تھے. تب سے ہم یہ دعا پڑھتے آ رہے ہیں. مطلب ہم تب سے غلط پڑھتے آ رہے ہیں، اور ہمارے جو بزرگ ہیں یا ہمارے جو ماں باپ ہیں وہ اس سے پہلے سے یہ دعائیں پڑھتے آ رہے ہیں، اس طرح سے نمازیں پڑھتے آ رہے ہیں. تو کیا وہ غلط پڑھتے آئے ہیں؟ اور ایک اور کنفلکٹ جو ہمیشہ چلتا ہے وہ ہے عورت کی نماز کے بارے میں. کچھ کہتے ہیں کہ مردوں جیسی ہے، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں جی عورت کی نماز سمٹ کے ہوتی ہے. میں تو اس میں بھی کنفیوز رہتی ہوں، اور بس میں جب نماز پڑھتی ہوں اس کے بعد میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ بھئی آپ اللہ جی آپ قبول کر لو. ہمیں نہیں سمجھ آتی یہ کون سچا ہے، کون صحیح بتا رہا ہے، کون غلط بتا رہا ہے. اس سب میں جو ہے نا ہماری بھی تھوڑی سی غلطی ہوتی ہے کہ ہم زیادہ ریسرچ نہیں کرتے. جو ہمارے بڑوں نے جو باتیں بتا دی نا ہم اسی پہ ہی عمل کرتے ہیں. اب ایسا نہیں ہے کہ ساری باتیں ان کی غلط ہوتی ہیں، بہت سی باتیں ان کی صحیح بھی ہوں گی. ظاہر ہے ان کے بھی بزرگوں نے ان کو بتایا، وہ ایسے تو نہیں ہوا میں بتا دیا، انہوں نے بھی کچھ پڑھا ہوگا، کچھ پتہ ہوگا انہیں، تب بھی انہوں نے بتایا. لیکن بہت سی ایسی باتیں ہیں جو ہمارے ہاں ہیں غلط. جیسے کہ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ نماز جو ہے نا اس کو ایسے چھوڑ نہیں دینا چاہیے. جو جائے نماز ہوتی ہے جو شیطان آ کے پڑھنے لگ جاتا ہے. تو پہلے تو مجھے یہ بات لگتی تھی نا، میں فوراً سے فولڈ کر دیتی تھی. تو اب میں سوچتی ہوں کہ اگر نماز شیطان آ کے پڑھتا ہے تو بہت اچھا ہے نا کہ وہ نماز تو پڑھے گا یار. پھر اس کے بعد ہمارے گھر کہا جاتا ہے کہ جی جمعے کو کپڑے نہیں دھونے چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ جو متس ہیں پیریڈز کے حوالے سے کہ لڑکیوں کی جو ماہواری آتی ہے اس میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں کہ جیسے کہ میں نے سنا ہے کہ جی ناخن نہیں کاٹنے چاہیے جب وہ ہوئی ہیں، ناخن بعد میں جب پاک ہوتے اس کے بعد کاٹنے چاہیے. اور جو بھی آپ نے استعمال کیا کپڑا چاہے اس پہ داغ لگا ہے یا نہیں وہ ناپاک ہو گیا ہے. ہمیشہ سے یہ سنتے آئے ہیں. تولیہ اگر آپ نے وہ غلطی سے استعمال کیا تو نہیں یہ تو ناپاک ہو گیا. آہستہ آہستہ پتہ چلا کہ ایسے نہیں ہوتا، اگر آپ کا داغ اس پہ لگ گیا تو وہ ناپاک ہوگا، ورنہ وہ ناپاک نہیں ہوتا. ایون یہاں تک تھا کہ بھئی اگر آپ کو پیریڈز ہوئے ہوں تو آپ کوئی قرآن پاک کی آیت، کوئی سورت پڑھ ہی نہیں سکتے زبانی بھی. قرآن پاک کو ہاتھ لگانا تو چلو وہ تو باوضو ہو کے لگانا ہوتا ہے نا، زبانی بھی نہیں پڑھ سکتے. کوئی اس طرح کی آیات، کچھ درود شریف ایسے نہیں پڑھ سکتے. تو میں سوچتی تھی کہ یار اگر اس حالت میں موت آ جائے تو پھر بندہ کیا کرے گا. تو پھر ایسا پتہ چلا کہ نہیں برو پڑھ سکتے ہو، آپ کی زبان تو پاک ہوتی ہے. اور مجھے میری مما بھی بتاتی تھی کہ زبان تو پاک ہوتی ہے، لیکن پھر ادھر ادھر سے سنا. پھر ایک اور چیز آتی تھی کہ جو لوہا استعمال کرتے ہیں اپنے غیر ضروری بال صاف کرنے کے لیے وہ گناہ ہے، عورت وہ نہیں یوز کر سکتی، اس کا جنازہ بھاری ہو جائے گا. تو تب میں بھی یہ سوچتی تھی کہ مجھے کوئی بتاتا تھا نا کہ ہم ریزر یوز کرتے ہیں تو میں کہتی ہیں یہ تو گناہ ہوتا ہے، جنازہ بھاری ہوتا ہے. پھر اس کے بعد بہت زیادہ ریسرچ کرنے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ نہیں ایسا کوئی سین نہیں ہے، یہ بس ہماری بنائی ہوئی باتیں ہیں کہ ہم نے اتنا اسلام کو مشکل کر دیا ہے. کریم ہر کوئی یوز نہیں کر سکتا، سینسٹیو سکن ہوتی ہے. پھر ویکس ہر کوئی نہیں کر سکتا، تو یہ میرے خیال سے ریزر جو ہوتا ہے سب سے ایزی ہوتا ہے. تو آپ لوگ بتائیں کہ بھئی آپ لوگ گھر میں اس طرح کی کیا کیا متس ہیں جو اسلام سے ریلیٹڈ نہیں ہیں، بس متس ہیں، خالی آپ کو ڈرایا گیا ہے کہ بھئی اسلام اتنا سخت ہے. اور اس طرح کی ریلز جب آپ دیکھتے ہیں یا ویڈیوز دیکھتے ہیں تو آپ لوگ کیا سوچتے ہیں، آپ لوگ کیا کرتے ہیں، اور آپ لوگوں کی اس بارے میں کیا سوچ ہے. تو مجھے ضرور بتائیے گا، مجھے گائیڈ کریے گا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے ایسے معاملے میں. کیونکہ ابھی بس میں نماز بھی پڑھ لیتی ہوں، سارے کام کر رہی ہوں جس طرح سے میں کرتی ہوں اس طرح سے، لیکن مجھے اتنی کنفیوژن ہوتی ہے کہ پتہ نہیں یہ قبول ہو رہی ہوگی کہ نہیں، یہ میں صحیح کر رہی ہوں یا نہیں کر رہی. اب تو ہر چیز پہ کنفیوژن ہوتی ہے نا. خیر بس ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری نیت پتہ ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول منظور فرمائے ہماری جو بھی عبادات ہیں. ایون اسلام سے ریلیٹڈ اتنی زیادہ متس بنا دی گئی ہیں نا کہ جیسے کہ اب میں نے کسی کے آگے ذکر کیا تھا کہ میں رات کے برتن نا چھوڑ دیتی ہوں، رات میں جب تھک جاتی ہوں تو سارے دن میں تھکا ہوتا ہے بندہ، جب ہسبینڈ آتے ہیں تو پھر کھانا وانا دے کے پھر میں وہ برتن چھوڑ دیتی ہوں، پھر میں صبح اٹھ کے وہ دھوتی ہوں. مجھے کسی نے کہا کہ اس طرح سے چھوڑنا نہیں چاہیے، گھر میں برکت نہیں آتی، کچن صاف کر کے اور برتن دھو کے نا سونا چاہیے.
تو میں سوچوں کہ یار ہمارا اسلام اتنا سخت تو نہیں ہے کہ وہ ایک عورت جو صبح کی لگی ہوئی ہے بچے کے ساتھ، پھر گھر کے کام، پھر شوہر کو اس نے وقت دینا ہے، تو اس پہ وہ یہ بھی پابندی رکھیں کہ نہیں رات کو تو تم نے اپنا یہ باورچی خانہ نا صاف کر کے سونا ہے، برتن دھو کے سونا ہے، ورنہ تو برکت آئے گی ہی نہیں تمہارے گھر میں۔ تو وہ جو صبح سے اتنی ذلیل و خوار ہو رہی ہے اور اتنے کام کر رہی ہے، اس سے برکت نہیں آئے گی، یا وہ نمازیں پڑھ رہی ہے اس سے برکت نہیں آئے گی، اور ایک رات کے برتن دھو دینے سے برکت آ جائے گی ہمارے گھر میں۔ تو میں نے تو اس بات پہ بالکل بھی بلیو نہیں کیا، میں نے کہا کہ یار ایسے نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ ہمارا اسلام اتنا سخت نہیں ہو سکتا، بندہ تھکا ہوا ہوتا ہے، پھر ہسبینڈ آتا ہے صبح کا تھکا ہوا، اس کو بھی ٹائم چاہیے ہوتا ہے، وہ بھی کہتا ہے کہ میرے ساتھ بیٹھو باتیں کرو، اور اس ٹائم ہم کہیں نہیں جی ہم نے برتن دھونے ہیں، ارے یار دھو کے برتن تو ختم ہی نہیں ہوتے، تم جب بھی دھو گی برتن نہیں ختم ہوں گے۔ اور یہ جو مت ہے نا یہ برتن دھونے والی رات میں، یہ تو کوئی نا مجھے لگتا ہے کہ کسی بہت ہی سخت ساس نے بنائی ہوگی اور پھر پھیلا دی ہوگی کہ رات میں برتن نہیں دھو گے نا تو برکت نہیں آئے گی، تاکہ جو بہو ہے نا وہ برتن دھو کے ہی سوئے۔ مجھے تو ایسے ہی کبھی کبھی لگتا ہے اور ہنسی آتی ہے اس بات پہ۔ تو خیر اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھا رستہ دکھائے، اور جو بھی متس ہیں ان کو ختم کر کے ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بس اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔